اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ کیوں قبول نہیں ہو پاتی یا اسے اتنا وقت کیوں لگ جاتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنی بہت سی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے حل ہونے کی دعا کرتے ہیں، لیکن بار بار ایک دعا کرتے کرتے ہم شاید تھک جاتے ہیں، نا امید سے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ کو آج میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب ہم اپنے ہر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ نے کرنے سے منع کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ہم سے، جسے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کو پورا نہیں کر پاتے، کسی بھی کام کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں میں کہ جب ہم دنیا میں اپنے کسی عزیز کو ناراض کر دیتے ہیں تو اسے بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں صاف نشانی بتا دی کہ اگر تمہاری بات میں نہیں سن رہا، اس کا مطلب ہے کہ شاید میں تم سے ناراض ہوں۔ تو کیا اپنے رب کو منانے کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے لیے؟ تو بس اسی کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اور آپ کی دعا یقین مانے ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، صلاۃ التوبہ کے 12 نفل پڑھنے ہیں 2 رکعت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی 2 رکعت نفل آپ پورے کر لیں گے، آپ نے 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے آپ نے، پھر استغفر اللہ، یعنی اس طریقے سے آپ نے 1200 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے اور 12 نوافل پڑھنے ہیں، اور اینڈ میں اللہ سے دعا مانگنی اور اپنے ہر اس گناہ کی توبہ کرنی ہے جسے آپ جانتے اور شاید جسے آپ نہیں جانتے۔ تو یقین جانیں کہ اللہ کے راضی ہوتے ہی آپ کا ہر وہ کام ہوگا جو پورا نہیں ہو رہا تھا، ہر وہ کام ہوگا جسے شاید آپ کرنا چاہتے ہیں اور اسے نہیں کر پا رہے۔ اور میں ہمیشہ آخر میں ایک بات کہتی ہوں، جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی نفل پڑھیں، اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اس میں بھروسہ رکھیں کہ بے شک ہمارا رب بے نیاز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ ہر چیز میں دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ بے شک وہ بے نیاز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔